وینس ان کی قیادت میں آ رہا ہے. اس میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ہیں, اور دوسری جانب ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں عباس عراقچی موجود ہیں. تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اب یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. بہت ساری چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. امریکہ کے 15 پوائنٹس ہیں, ایران کے 10 پوائنٹس ہیں. اس سب پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب, اینڈ ویلکم. A very good morning, and I must say کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب بھی کوئی چیز سب سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے you are with us. مجھے یاد ہے کہ جس وقت 9-10 مئی والا سین ہو رہا تھا you were in the morning with us, اور میں نے اس وقت آپ سے, ہماری ٹیم نے اس وقت آپ سے کہا تھا سر a very new good morning, اور دنیا کے ہورائزن پہ ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے. بٹ یو نو واٹ, وہ تو جنگ تھی, لیکن امن جنگ سے زیادہ اچھی ہے, امن جنگ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا امن کا سورج آج طلوع ہوتا دیکھ رہی ہے. خوش نصیبی میری آپ کی یہ کہ وہ طلوع ہو رہا ہے سورج اسلام آباد سے. بہت شکریہ سعدیہ فیصل, آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے دوبارہ اچھی یادیں دلائی ہیں کہ کب ہم اس جنگ میں بات کر رہے تھے اور الحمدللہ اپنا رول پلے کر رہے تھے میڈیا پہ, قوم کو یہ شور کروا رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سرپرائز دشمن کے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہوگا. وہ تو ایک جنگ کی باتیں تھی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور آج ہم امن کے لیے حاضر ہیں. یہ بہت پاکستان کی اوور آل خوش نصیبی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان حالات میں جب دنیا اتنی پولرائز ہو چکی ہے, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے میجر کی پلیئرز کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو پاسبلی ہو سکتی تھی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک سپر پاور یا ایک میجر پلیئر دنیا میں, جیسے چائنا, روس یا امریکہ, اس طرح کے جو بڑے نام ہوتے ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں, کیونکہ ان کی پوزیشن پاور کی بھی ہوتی ہے, ان کی پوزیشن انفلوئنس کی بھی ہوتی ہے, تو وہ نیگوشیشن کرتے ہیں. اس دفعہ دنیا اتنی پولرائز ہو گئی, آپ نے دیکھا سائیڈز لے لی گئیں, اتنی ڈائیورجنٹ قسم کے ملٹری, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آبجیکٹو ہو گئے کہ پاکستان کی ریلیونس الحمدللہ اس طرح بنی کہ ہم پر اتنا دنیا نے ٹرسٹ کیا. اور خاص طور پر یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل, جنگ لڑ رہا ہے, ایک طرف وہ ملک ہے جو 47 سالوں سے سینکشن پہ ہے, اور اس نے کم بیک کیا, ریزسٹنس کی, اپنی ظاہر سوورینٹی کو دفاع کیا اپنے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایک اور ڈائیورجنٹ اس میں یہ آ گئی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہمارے دوست ہیں سارے کے سارے, وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے آبویسلی تہذیب ختم کرنے کا آبویسلی اتنا تھریٹ کیا. اتنی تھریش ہولڈ پر جا کر واپس پل بیک کرنا ایسے ملکوں کو, ایک طرف امریکہ کی سپر کیپیبلٹی ہے, ظاہر ملٹری مائٹ ہے, دوسری طرف ایرانیوں کا حوصلہ تھا. لیکن اس دوران پاکستان کا اس قابل ہونا کہ دنیا ہم پر ٹرسٹ کرے, جیسے میں نے کہا, یہ بہت آنر کی بات ہے. پہلے پاکستانیوں کے لیے اوور آل ارسپیکٹو کہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے, انگیج کیا ہے. لیکن اس وقت ساری دنیا دیکھیں اسلام آباد پر فوکس کی ہوئی ہے, ہمارا نام ہو رہا ہے. کہاں آپ جس کی فیصلہ آپ بات کر رہے تھے پچھلے سال مئی سے پہلے, آپ سوچیں 6 تاریخ کو جب ہندوستان میں ہم پر حملہ کیا تھا بھاولپور اور دوسری جگہوں پر, تو ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ ہم تو لیس ریلیونٹ یا لیس ریلیونٹ ہے, اور اس نے ہمیں دہشت گردی کا سٹکر لگا کے ہمیں کمپلیٹلی ارریلیونٹ کرنے کی ایک کوشش کی تھی. تو وہاں سے چلتے ہوئے ان 11 مہینوں میں دیکھیے کہ ہم کہاں سے سفر کرتے ہوئے دنیا کے موسٹ ریلیونٹ ملک ہے الحمدللہ. ایبسلیوٹلی. خالد صاحب, obviously یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ یہ کہا جائے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے سے رک گئی, تو آئی تھنک غلط نہیں ہوگا. یہ بہت ہیوج تھا, اس کا امپیکٹ obviously پاکستان پر ڈائریکٹلی تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ گلف میں کیا ہو رہا تھا, اور وہ ممالک جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایران سے, وہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے تھے بیکاز آف دا آئل پرائسز اینڈ ادر انرجی پرائسز. تو ڈیفینیٹلی یہ سب لوگوں کے لیے مین کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکراس دا ورلڈ سوشل میڈیا پر وہ ممالک جہاں سے آپ کو کبھی مبارکباد نہیں آئی ہوگی, وہاں سے مبارکباد ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان کے بارے میں اپنی ڈیلی بیسس کی کانورسیشن پہ بات نہیں کرتے تھے, آج وہ پاکستان کے ریلز بنا رہے ہیں کہ شکریہ پاکستان, آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا. ہاؤ بگ آف اے تھنگ اٹ از فار پاکستان؟ دیکھیے سعدیہ, اس وقت بہت زیادہ دنیا میں obviously کیوس, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور اس میں کچھ obviously ایسے ڈیسیژنز بھی ہیں, گلوبلی ایسے فیصلے ہیں جس سے دنیا اور زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ نظر آ رہی ہے. چلیں کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تقریباً 1.25 سال ہو گیا جب سے حکومت میں ہیں, انہوں نے پہلے اوفینڈ کیا کینیڈا کو کہہ کے کہ تمہاری 53rd اسٹیٹ ہماری بن جاؤ نمبر 1. پھر انہوں نے کہا میں گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے چاہیے وہ. پھر انہوں نے کہا بگرام ایئر بیس چاہیے. پھر انہوں نے نیٹو کو ناراض کیا. پھر انہوں نے یورپین یونین کو ناراض کیا.
پھر انڈیا کو کرٹیسائز کرتے رہے, تو روس ایگزیکٹلی. تو آپ ذرا ویژولائز کریں کہ ڈس انٹیگریشن کتنی ہو رہی ہے, یعنی ڈائیورجنس ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ تھے یا یہ ممالک تھے, نیٹو کے لے لیں, یورپین یونین لے لیں, جو افغانستان, عراق, لیبیا پر یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن کے بعد امریکہ کا ہمیشہ ساتھ دیتے آئے تھے. تو جتنا اوفینڈ کیا یا ڈائیورجنس پیدا ہوئی کام کے لیے, اتنا ہی مشکل ہو گیا کہ ان ملکوں کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں نیگوسیشن پر. ان کا انیشیٹو ختم ہو گیا, ان کی نیوٹرلٹی کمپرومائز ہو گئی. تو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی باری آئی. آئی تھنک بہت اچھا انیشیٹو ہم نے پاکستان نے لیا, فیلڈ مارشل نے, ہمارے پرائم منسٹر نے, اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام اوبیسلی نام لینا بھی زیادتی ہوگی. تو آئی تھنک انہوں نے بہت کلیکٹیولی ایک جو سوچ رکھی, اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میں اس پورے کیمپین کے اندر جو 40 دن کی جنگ ہوئی, میں یہ دوں گا کہ پاکستان نے بڑی ہی کامیابی سے گلف کے جو ممالک تھے جی سی سی کے, خاص طور پر سعودی عرب, ان کو کنونس کیا کہ وہ حملہ نہ کریں واپس ایران پر. آپ ذرا ویژولائز کریں وہ کیسی دنیا ہوتی اگر یہ مڈل ایسٹ کے ممالک حملہ کر دیتے ایران پر. پھر ایران کے پاس ایک اور ہائی ڈگری آف لیجیٹیمیسی آ جاتی کہ کیونکہ ہماری سوورینٹی پہ ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے تو ہم بھی ڈائریکٹ حملہ کریں گے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ خوش تو صرف نتنیاہو نے ہونا تھا. اور ابھی بھی پورے میں, آلدو آپ نے ابھی نہیں پوچھا, میں صرف ٹچ کرتا جاتا ہوں, ابھی بھی سب سے زیادہ خطرہ مجھے نتنیاہو سے ہی ہے. دنیا کے تمام ممالک دیکھیے اپریشیٹ کر رہے ہیں سوائے اس کے اور انڈیا کے. اور انڈیا نے تو اپنی ریلیونس خود کھو دی ہے. انڈیا یہ وہ انڈیا تھا جو فلسطین کی کاز کے انتہائی قریب تھا. اب وہاں پہ جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ انڈیا اگر یہ نہ کرتا اپنی پالیسی کے تحت, تو انڈیا کوڈ ہیو بین اے کمپٹیٹر فار اس. یہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہاؤس کریں گے یہ ساری نیگوسیشن. یہ وہ انڈیا ہے جو میرا خیال ہے مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں ویتنام میں جنگ بھجوانے پر ان پر زور دیا گیا.